دنیا میں غربت نہیں، لالچ زیادہ ہے۔ غربت مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گا۔ پرانے دکھ حال کو بوجھل بھی کر دیتے ہیں اور خوف زدہ بھی۔ کتنی بے حس ہے یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کو تلاش کرو۔ سوچنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں بے یقینی ہو۔ حیا انسانیت کی بڑی بنیادی قدر ہے۔ اگر کوئی معاشرہ حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کو قدر بنا لیتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے گہرے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمت تلاش کرنا زندگی ہے۔ ماضی میں خود کو قید کر لینے سے دکھ اور تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی اور برداشت شرط ہے۔ کافر اگر گناہ کرے تو کافر لگتا ہے، مومن اگر گناہ کرے تو مومن نہیں لگتا۔ اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوا ہی کرتا ہے۔ سارا الزام حالات پر، مگر حالات تو آزمائش ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے نفس کو آزماتے ہیں۔ تبدیلی بول کر بتائی نہیں جاتی کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یقیناً تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم صرف اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگے رہیں۔ جہنم کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی سخت ہے، اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے، اور عقل مند کی پہچان کم بولنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں بھلا نہ دیا جائے تو پھر یا تو پڑھے جانے کے قابل چیزیں لکھو یا لکھے جانے کے قابل کام کرو۔ تربیت کرنے والے کے انداز میں سچی مسکراہٹ، رحمت بھرا ہاتھ، دھارس باندھتے ہوئے کلمات اور شفقت بھرے جذبات شامل ہو تو تربیت یافتہ کا کردار مثال بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم اور حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ پرہیز کرو، پرہیز فائدہ دیتا ہے۔ عمل کرو کہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دیں گی۔ جہالت اپنی لا علمی کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ دل پر اکثر آفتیں آنکھ کے راستے سے آتی ہیں۔ سوچ، لہجہ یا الفاظ میں اگر کوئی ایک بھی نامناسب ہو تو آپ اپنی بات کی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ کوئی شخص کبھی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، اور کوئی شخص اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں کسی چیز سے نہ ڈرے سوائے اپنے گناہوں کے۔ ذہن آپس میں ملتے ہوں تو خود بخود لوگ ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں میں بے تکلفی سامنے آتی ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پر چلنا ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ باتیں یا تو سوالات کو جنم دیتی ہیں یا پھر جستجو کو۔ ہر موقع حقیقت کا روپ لے سکتا ہے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بے وقوف لگتا ہے۔ ایک راز جو خود آپ اپنے دل میں نہیں روک سکے، دوسروں سے بھی اسے راز رکھنے کی امید نہ رکھو۔ ہر چیز خوبصورت ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ ذہن کا الجھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل بے نیاز ہو۔ معافی مانگ لینا اپنے کامل ہونے کی نفی ہے۔
لڑائی کے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑنے کی جلدی کس فریق کو ہے۔ اچھا سوال وہ ہوتا ہے جو چیزوں کے ڈھیر میں سے صرف ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اے لوگو، خوف الہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے تو تکبر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے راستے میں تمہارا تکبر تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ پیچیدہ اور مشکل کو سمجھنے کے لیے پہلے سادہ اور آسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ خاموشی کا بنیادی مقصد خود کو سننا ہے۔ خود کی اصلاح کر کے ہم دوسروں کے لیے مثال بن سکتے ہیں، کیونکہ باتیں کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان میں مقابلہ بھی سخت ہوتا ہے۔ جاننے کا عمل سمجھنے کے عمل سے آسان ہے۔ لوگوں میں الگ ہونا بلندی کے ساتھ مقام حاصل کرواتا ہے۔ عقل کی کمی کو دولت، شہرت اور طاقت سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں پر اپنی باتیں مت آزمایا کرو، اس لیے اگر کوئی بات اچھی لگے تو پہلے خود عمل کرو۔ بے خوف ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا سکون کی وجہ بنتا ہے۔ باتوں کو سننے میں سادہ اور سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں انسان مجبور لوگوں سے اپنی بات منواتا ہے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید ایک عجیب سزا ہے۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر علم رکھنے والے کو نہیں۔ اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ تر وقت خاموشی میں گزرے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی یا غم کے انتہائی مقام پر ٹوٹ جاتی ہے۔ برداشت کی کمی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ وہ ماضی جس کا آپ حصہ نہیں تھے، آپ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت سکون کی بات ہے۔ پابندیاں لگا دینا تربیت کا بدل نہیں بنتا، اس لیے تربیت کی جائے، پابندیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا لا علم ہونا ہے، تو علم حاصل کریں۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ فطرت کا کام ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے، سمجھانا نہیں۔ فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے۔ زندگی ایک جاری سفر ہے، اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ کی عقل آپ کے پاس موجود باتوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے تو پھر وہ باتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں۔ لہٰذا اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آپ کی عقل کو دوسروں کی باتوں کا وزن اٹھانا چاہیے؟ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کا اصل استاذ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔
ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا، بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ قانون کسی برے کو پکڑ سکتا ہے، برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ مادیت میں رنگ تو ہوتا ہے، مگر روحانیت کی خوشبو نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس جب بے حد دولت آ جائے تو نئے نئے شوق وجود میں آ جاتے ہیں۔ دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بیوقوف۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمظرف کو لگ جاتی ہے۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ دل کی ساری باتیں دل والوں کے پاس امانت ہوتی ہیں۔ گھر مال و دولت سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ زندگی ہلکی اور معمولی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں، ہمارے وجود پر بھی اترتی ہیں، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ واقعہ کربلا تو یاد رہا، درس کربلا بھول گئے۔ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ ہم دنیا کی فکروں میں مبتلا ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج اگر وہ رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ بیوقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندہ لوگوں کی دنیا تو ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مسکراہٹ ایک لمبی زندگی کی ذمہ دار ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے۔ تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ دنیا کو نہیں، دنیا بنانے والے کو راضی کرو۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ نیتیں صاف رکھو، باقی سب خدا پر چھوڑ دو۔ آخرت کے دن حقوق العباد میں بھی خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ انسان چہرہ صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوگی، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوگی۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسانوں کے سامنے روتا ہے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک درس فنا ہے۔ پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ کھڑکی کے باہر کا منظر ہر وقت خوبصورت دکھتا ہے۔ اڑانے پرندوں کی ہو یا خیالوں کی، کمال ہوتی ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ پر نظر رکھ سکے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے
اپنے ٹوٹ جانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز، وقت سلام پھر گیا کعبے سے منہ تیرا۔ ہم نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، ہم کیا جانے ذکر الہی میں سرور کتنا۔ زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا نہیں جاتا۔ خیال یار ہی غیر کے خیال سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے بھی زیادہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ضمیر کہتا ہے اے انسان کبھی میری بھی سن لیا کر۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ مثبت سوچ ہی ہے جو آپ کو مشکل سے مشکل حالات سے نکال سکتی ہے۔ منفی سوچیں مستقبل کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک رازدار کو دوسرا رازدار ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوست۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ اہل فقر کی خاموشی میں خدا کا کلام ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اپنی خواہشوں کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کر کسی کی مدد کرنا اصل زندگی ہے۔ مظلوم مر جانا ہر حال میں بہتر ہے ظالم مر جانے سے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جسے بھول جانا چاہیے۔ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ غرور جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ ہم شکایتیں اپنی کھولتے بہت کم ہیں، سوچتے بہت کچھ ہیں، بولتے بہت کم ہیں۔ درگزر کے قابل ہیں لوگوں کا ہلکا پن، دیکھتے برابر ہیں، تولتے بہت کم ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔
وفا کا تعلق مرد یا عورت یا امیر اور غریب سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ جو خود اچھا نہیں اسے یہ بالکل حق نہیں کہ وہ دوسروں کو برا کہے۔ محبتوں کی باتیں کرنا اور نصیحت کرنا بہت آسان ہے، محبت دینا بہت مشکل کام ہے۔ محبتوں کو سنبھالنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ محبتیں انسان کو نفرتوں سے زیادہ تھکا دیتی ہیں۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کیا انسان بھول گیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اس کا ذکر نہ تھا، اور آج سے کچھ عرصہ بعد پھر اس کا ذکر تک نہ ہوگا؟ تم جیسے بڑے خاک ہوئے یہاں سکھی، وہ ذرہ آفتاب ہوئے جو لوگ خاص تھے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے۔ جن لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا وہ جب تک زندہ رہے ان کا سر جھکا ہی رہا۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بدتر ہے۔ جس بستی سے سچائی والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ بچنے والا بچایا جا سکتا ہے مگر موت کا وقت مقرر ہے۔ صرف زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ خوشیاں سب کے پاس ہے مگر افسوس ایک ہی خوشی دوسروں کا دکھ ہے۔ زندگی صرف اسی کی سنبھلتی ہے جو آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لے۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بس حوصلہ ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ دوستی کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن لوگوں سے دوستی ہوتی ہے وہی لوگ خاص بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے انہیں بھلا دیں، لیکن انہوں نے جو سبق دیا اسے یاد رکھیں۔ ملی نہیں جس کو احساس کی دولت، کیا یہ کم ہے پھر بھی انسان بنا رکھا ہے۔ رب تو رہتا ہے چار سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پر رہتا ہوں۔ بڑے تاباں بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، سحر کی راہ تکنا تا سحر آسان نہیں ہوتا۔ مسلک جدا ملے فرقے جدا ملے، اب اتنی بھیڑ بھاڑ میں کہاں خدا ملے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی بس کی جاتی ہے۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہا ضرورت ہے۔ جب بات حاصل کرنے کی بھی نہ رہے تو سمجھ جانا چاہیے درد راس آ گیا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ بقدر ظرف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے کہ ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ یاد وہ نہیں جو تنہائی میں آئے، یاد وہ ہے جو محفل میں آئے اور پھر تنہا کر دے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا لیکن عزت آدم کی تھی۔ جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا خبت ہوتا ہے، چاہے وہ بلند بالا عمارتوں کی شکل میں ہو
یا پھر اولاد کی صورت میں۔ وہ گمنامی کو پسند نہیں کرتا، گمنامی سے اسے ڈر لگتا ہے۔ نہ جانے کیسا یہ راستہ ہے، نہ جانے کیسا ہے یہ کارواں، اپنے ہی ہاتھوں ہارا ہوا ہر آدمی ہے ملا۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو انہیں برا نہیں کہتے، بدلے سے نہیں سہ جانے والوں سے ڈرو۔ وہ بنا دے جسے دیوانہ وہ دیوانہ ہے، ورنہ کہنے کو تو دیوانے بہت ہوتے ہیں۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے، مثبت سوچ معاشرے کا حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا عکس ہوتا ہے۔ یقین کے پودے پر صبر و شکر کے پھل لگتے ہیں۔ ایمان کے حاصل ہونے کا صرف ایک ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کامل محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل یقین نصیب ہو جائے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نہیں ہے، مگر بات ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلیں جنہوں نے اس کے جلووں کو دیکھ رکھا ہے۔ اے کائنات کے خالق، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ سنا ہے زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ اعمال درست کریں، یہ دنیا بھی جنت بننے لگ جائے گی۔ ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے۔ دین کی مخالفت ہلاکت کی بات ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ تم ولی ہونے کی سوچتے ہو، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ وہ انسان ہمیشہ خزاں کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھائے ہوں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اسے خوش ہی رہنے دو۔ خدا کا خوف کرو، اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے گھر ہمسائے کے گھر میں فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ تم پر منحصر ہے جس طرف سے آؤ، اس کے چاروں طرف محبت ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو
ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ محبت نہیں موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جوانی اور نہ پیسہ۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ عشق کی بازی ایسی بازی ہے کہ جسے فرشتے بھی کھیلنے پر راضی نہیں۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے، ہر گمسم انسان پاگل نہیں ہوتا۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔